بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما الاعمال بالنيات او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میں نے پچھلے بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ کامیابی کے حصول کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے اور علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے. صرف علم بھی کافی نہیں ہے. علم سے روشنی حاصل ہو جاتی ہے. یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، میرا نفع کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے. اگر کسی کو روشنی ملے اس سے فائدہ حاصل نہ کرے، اس روشنی کا بھی کوئی فائدہ نہیں. تو علم جب روشنی پیدا کر دیتا ہے تو علم والی کو چاہیے، علم والوں کو چاہیے اس سے فائدہ حاصل کریں. تو مکمل فائدہ علم سے اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جب اس علم کے مطابق عمل بھی ہو. اور عمل کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے اخلاص کے ساتھ. جب اس عمل کو اللہ کے لیے کیا جائے، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے، پھر اس عمل کے اندر طاقت اور تقویت پیدا ہوتی ہے. وگرنہ وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے، چاہے بڑے سے بڑا عمل کیوں نہ ہو. اور چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو لیکن اس کے اندر اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہو، اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، وہ چھوٹا سا عمل بہت بڑا بن جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ میرے صحابہ ایک مٹھی صدقہ کریں اور بعد میں آنے والے پہاڑ کے برابر صدقہ کریں، برابر نہیں ہو سکتا. صحابہ کے دلوں کے اندر جو اخلاص تھا، بعد میں آنے والے اس اخلاص کو نہیں پہنچ سکتے. اگر ایک کھجور اللہ کے لیے صدقہ کی جائے، صرف مقصود اللہ کی رضا ہو، تو اللہ اسے احد پہاڑ کے برابر بھی ثواب عطا فرما سکتے. اللہ دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، دلوں کی طلب کو جانتے ہیں کہ میری بندی اور بندے کے دل میں میری محبت کتنی ہے اور اس کو طلب کتنی ہے. اس کے اوپر اللہ فیصلے فرماتے ہیں. آواز ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر اللہ رب العزت فیصلے فرماتے ہیں. ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے. اس نے ارادہ کیا کہ میں اللہ کا گھر بناؤں. اس نے معماروں سے، بنانے والوں سے کہا کہ اس مسجد میں اللہ کے گھر بنانے میں کسی سے 1 روپیہ بھی وصول نہیں کرنا اور کسی کی طرف سے کوئی چیز نہیں لگانی. یہ پورا گھر میں نے اپنی ذاتی رقم سے بنانا ہے. مسجد بننی شروع ہو گئی، اللہ کا گھر تعمیر ہونا شروع ہو گیا. رات خواب پایا. خواب میں اس نے جنت میں اپنا محل دیکھا. بتایا گیا یہ محل ہارون رشید کا ہے. من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائیں گے. تو ساتھ ایک اور محل بھی بنا ہوا ہے. تو ہارون رشید پوچھنے لگا یہ محل کس کا ہے؟
اس نے کہا یہ بھی ایک کسی کا محل ہے، اس نے بھی مسجد میں حصہ ڈالا ہے، اس نے بھی اللہ کا گھر بنایا ہے۔ صبح بیدار ہوا تو معماروں سے جا کر پوچھا کہ تم نے کسی اور کی کوئی اینٹ وغیرہ اس میں لگائی ہے، کسی اور کی رقم بھی لگائی ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، صحیح بات یہ ہے کہ ایک عورت آئی تھی، 2-4 اینٹیں لے کے آئی تھی۔ وہ کہتی میں بڑی غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس یہ 2-4 اینٹیں ہیں اللہ کے گھر میں لگانے کے لیے۔ بڑی منت سماجت کرنے لگی تو ہم نے پکڑی اور اللہ کے گھر میں لگا دی۔ تو اللہ نے جیسا محل ہارون کا بنایا ویسا ہی محل اس عورت کا بنایا، اس لیے کہ اس عورت کے دل کے اندر اللہ کی محبت تھی، وہ اللہ کے لیے اللہ کے گھر میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق حصہ ڈالنا چاہتی تھی۔ اللہ نے اس کے دل کی طلب کو دیکھا کہ اگر اس کے پاس ہارون رشید جیسی رقم ہوتی یہ میرا گھر تعمیر کر دیتی۔ اس کے پاس ہمت جتنی تھی وہ اس طلب کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ آئی ہے اور اللہ کے گھر میں اپنی استطاعت کے مطابق حصہ ڈال کے چلی گئی۔ تو اللہ نے اخلاص کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے، دل کی طلب کے اوپر فیصلہ کرتے ہوئے اللہ نے ویسا ہی محل جنت میں بنا دیا۔ اللہ دلوں کے حالات کو دیکھتے ہیں، طلب کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل جب اخلاص کے ساتھ مزین ہو وہ اس کو بڑا بنا دیتا ہے۔ ایک اینٹ کی حیثیت کیا ہے؟ اتنی بڑی مسجد میں ایک اینٹ لگانے کی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کے دل میں اخلاص اتنا تھا، اللہ کی رضا کا حصول اس قدر تھا کہ اللہ نے اس ایک اینٹ کے بدلے اللہ نے اسے جنت میں پورا محل دے دیا۔ یہ ہوتی ہے اخلاص کی اہمیت، کہ اخلاص دلوں میں پیدا کرنا کس قدر ضروری ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے بن جائے۔ علم حاصل کریں اللہ کے لیے، کوئی اپنے آپ کو عالمہ کہلانا مقصود نہیں ہے، کوئی شہرت مقصود نہیں ہے، کوئی ریا مقصود نہیں ہے، کوئی بڑا پن مقصود نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے۔ اور عمل ہو علم کے اوپر وہ بھی صرف اللہ کے لیے۔ کوئی بھی کام ہمارا جو ہم 24 گھنٹے کی زندگی میں کرتے ہیں سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا ضروری ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال جس قدر اخلاص کے ساتھ مزین ہوں گے وہ اعمال اتنے ہی طاقتور بن جائیں گے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں، شیخ و تفسیر امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں میں نے 25 سال میں اپنے شیخ کے پاس رہ کر صرف اخلاص سیکھا ہے۔ اتنی محنت کی ہے کہ الحمدللہ اب میرے دل میں غیر اللہ کا دھیان بھی نہیں آتا، ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ ہماری شریعت، ہمارا دین ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ دو، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے۔ یہ کیوں تعلیم دی جا رہی ہے؟ کہ تمہارا مقصود صرف اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کو حاصل کرنا تمہارا مقصد ہو، کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، تاکہ صدقے کا مقصد وہ اللہ کی رضا کا حصول بنے، کوئی شہرت مقصود نہ ہو۔ انتہائی افسوس سے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا پورا معاشرہ ریاکاری میں جکڑا ہوا ہے۔ کوئی مسجد میں 1 روپیہ دیتا ہے، کوئی کروڑ روپیہ دیتا ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ میرا نام آنا چاہیے۔ مسجد کو پنکھے دیں گے اور پنکھوں کے اوپر اپنا نام لکھائیں گے کہ یہ فلاں نے دیے ہیں۔
کسی ہاسپٹل میں چلے جاؤ، کوئی ٹرسٹ ہو، کوئی ویلفیئر ہو، وہاں بڑی بڑی تختیاں لگی ہوئی ہیں ناموں کی کہ فلاں صاحب نے اس ہاسپٹل کے لیے اتنی رقم دی ہے، اتنا خرچ کیا ہے، سارا ثواب اپنا ضائع کر دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ ہاسپٹل کے اوپر لگا کر اپنے نام کی وہ لسٹ لگا کر باہر سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ لوگوں سے انعام لینا ہے یا اللہ سے انعام لینا ہے؟ جو لوگوں سے واہ واہ چاہتا ہے بس وہ لوگوں سے چاہے، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ کتنی خطرناک حدیث ہے، اخلاص کی کتنی اہمیت ہے، وہ حدیث سے پتہ چلے گی کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں کون جائے گا۔ ہاں، حدیث پاک کے مطابق کہ قیامت والے دن سب سے پہلے جہنم میں جانے والا عالم ہوگا، وہ عالم جس نے علم پڑھا لوگوں میں واہ واہ کروانے کے لیے، وہ عالمہ جس نے علم اس لیے پڑھا کہ لوگ اس کی تعریفیں کریں، لوگوں کے اندر اس کی شہرت ہو، ریاکاری کی نیت سے پڑھا، اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے علم کیوں پڑھا تھا، تیرا مقصود یہ تھا، وہ واہ واہ ہو چکی ہے، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے گھسیٹ کے جہنم میں نعوذ باللہ پھینک۔ کاری کو لایا جائے گا، تو نے قرآن کیوں پڑھا تھا؟ یہ اللہ آپ کے لیے پڑھا تھا؟ نہیں، تیرا مقصود شہرت تھی، تیرا مقصد کوئی اور تھا، میری رضا مقصود نہیں تھی، دنیا سے واہ واہ کرانا مقصود تھا۔ اس قاری اور قاریہ کو پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو، اور سخی کو لایا جائے گا، سخیہ کو لایا جائے گا، جو بڑا اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی، بڑا صدقہ خیرات کرتی تھی، بڑا صدقہ خیرات کرتا تھا۔ کیوں کیا تھا صدقہ خیرات؟ یہ اللہ آپ کے لیے کیا تھا، میرے لیے نہیں کیا تھا، تو نے اپنے نام کی پلیٹ لگانے کے لیے کیا تھا کہ میرے نام کی پلیٹ لگ جائے، فلاں درسگاہ مدرسے میں بنی ہے، باہر پلیٹ لگی، فلاں صاحب نے یہ درسگاہ بنائی ہے، ایک پنکھا 2000 کا مسجد کو دے دیا، اس کے اوپر بھی اپنا نام لکھایا، لوگوں میں اعلان کروایا کہ یہ میں نے کیا ہے، ایک کام کروا دیا مسجد میں، بس ہر نماز کے بعد بیٹھ کے لوگوں کو بتاتا ہے یہ میں نے کروایا، یہ دروازے مسجد میں نے لگائے ہیں، اس کو میں نے اتنے، ان مسجد والوں کو اتنے میں نے پیسے دیے تھے۔ یہ ساری باتیں کر کے کروڑوں روپیہ خرچ کر کے وہ سارا ثواب ضائع کر دیتے۔ تو نے اللہ کے لیے نہیں کیا، تو نے اپنی شہرت کے لیے کیا، فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک۔ یہ علم کتنی بڑی شان رکھتا ہے، اور عالم کا مقام کیا ہے۔ عالم کا ایک مسئلہ بتانا، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کروڑ روپیہ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے ایک مسئلہ کسی کو بتا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عالم اللہ اور اس کے رسول کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ تم کر سکتے ہو، یہ تم نہیں کر سکتے، اتنی بڑی شان ہے۔ لیکن جب اس نے اس علم کو غیر اللہ کے لیے حاصل کیا اور اتنی بڑی اونچی چیز کو لوگوں کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا، تو سب سے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا۔ مشرک نہیں، کافر نہیں، فلاں نہیں، سب سے پہلے غیر اللہ کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے علم حاصل کرنے والے، قرآن پڑھانے والے، اتنا اونچا کام قرآن پڑھانا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سکھاتا ہے، قرآن سیکھتا ہے، قرآن سکھاتی ہے، قرآن سیکھتی ہے، تم میں بہترین وہ ہے۔ بہترین اللہ کے نبی نے فرمایا، اس سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ لیکن جب اس کا قرآن پڑھنا اور پڑھانا لوگوں کے لیے بن گیا تو یہ وبال بن گیا۔ سخاوت کرنا کتنا اونچا عمل ہے۔ شیطان کہتا ہے مجھے عبادت کرنے والوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا سخی سے لگتا ہے۔ ادھر سخاوت کرے، ادھر اس کی جنت کا فیصلہ ہو جائے، کیونکہ اللہ
خود سخی ہیں، اللہ کے نبی خود سخی ہیں، تو اللہ سخی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ سخاوت کرنے والوں سے اللہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے سخاوت ہی سخاوت بیان فرمائی، فضائل بیان فرمائے کہ سخی انسان، عورت ہو مرد ہو، اللہ کو کتنا پسند ہے کہ جو اللہ کی مخلوق کے اوپر رحم کرتا ہے اللہ اس کے اوپر رحم کریں۔ بنی اسرائیل کی قوم کا واقعہ، ایک تاجر تھا، اس کا انتقال ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی دربار میں حاضری ہوئی، فرشتوں کو حکم ملا اس کی کوئی نیکی دیکھو۔ یا اللہ کوئی نیکی نہیں، اس نے تو کوئی نیکی کی نہیں، تیرا حکم پورا ہی نہیں کیا زندگی بھر۔ ہاں ایک نیکی ہے اس کی، یہ ایک اچھا کام کرتا تھا دنیا میں۔ کیا کرتا تھا؟ یہ تجارت کرتا تھا، اپنے ملازموں سے کہتا تھا جو چیز خریدنے آئے تم اس کو، اگر اس کے پاس پیسے نہ ہو، رقم نہ ہو، اسے ادھار دے دیا کرو، اور قرض لینے میں سختی نہ کرنا۔ جس کو تم قرض دے دو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ معاملہ نہیں کرنا، اور اگر کوئی غریب ہے، سامان لے کے جا چکا ہے، پیسے ادا نہیں کیے اور قرض ادا کرنے کی اس کے پاس طاقت نہیں ہے، اسے معاف بھی کر دیا کرو۔ یہ نیکی اس کی ہے۔ یہ نیکی اللہ کے دربار میں پیش کی گئی، اللہ نے اس نیکی کے اوپر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی کہ تو نے میرے بندوں کے اوپر رحم کیا ہے، آج میں نے تیرے اوپر رحم کیا ہے۔ کوئی نیکی نہیں تھی اس کی، صرف کیا کرتا تھا؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا تھا، سخاوت کرتا تھا۔ اللہ نے اس عمل کے اوپر اس کی بخشش اور مغفرت فرما دی۔ ہمارا معاشرہ تو یہ کہتا ہے نا کہ جس غریب اور امیر کا خون چوسنا ہے چوسنا، جتنا چوسنا ہے چوس لو، جس کے ساتھ فراڈ کرنے کرو، بلکہ یہاں تو فراڈ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ آج ہم نے اتنا فراڈ کر لیا۔ شام کو بازار میں جاتے ہیں، غریب آدمی، اندھیرا ہوتا ہے، سارا دن بیچارہ ریڑھی لگا کے فروٹ بیچتا ہے۔ کچھ نوجوان جاتے ہیں، 1000 روپے کا جعلی نوٹ لے کے جاتے ہیں، اس غریب آدمی سے فروٹ خریدتے ہیں۔ اب اس کو نہیں پتا، اندھیرا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرا تو اتنا فروٹ فروخت ہو رہا ہے۔ وہ فروٹ لیتے ہیں اور 1000 روپیہ جعلی دے کے اسے آ جاتے ہیں، بقایا اسے پیسے لے لیتے ہیں۔ 400-500 اس نے سارا دن میں کمایا، 500 کا فروٹ لیا، 500 1000 روپیہ دیا اور 500 اصلی سے لے کے واپس آ گیا۔ اب وہ غریب جب گھر میں شام کو جائے گا، کسی کو جا کر 1000 روپیہ دے گا اپنا آٹا لینے کے لیے، تو اس کے اوپر کیا بیتے گی؟ اب یہ نوجوان بغلے بجا رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ میں نے ایک بندے کے فراڈ کیا، ایک غریب ریڑھی والے کو 1000 روپیہ جعلی چلا دیا۔ یہ ظلم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے عملوں میں تقویت اگر پیدا ہوگی تو اخلاص کے ساتھ پیدا ہوگی۔ ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے کہ ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا ہو جائے۔ ایک اللہ والوں نے بڑا اچھا عمل، خوبصورت عمل لکھا ہے کہ تم اپنے اخلاص کو دیکھ سکتے ہو کہ جو دین کا کام اللہ تم سے لے رہا ہے وہی دین کا کام کسی اور نے شروع کر دیا، تم دیکھو اپنے دل کو خوشی ہو رہی ہے یا تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر خوشی ہو رہی ہے سمجھ لو کہ یہ اخلاص ہے، اگر تکلیف ہو رہی ہے تو سمجھ لو یہ سب ریاکاری ہے۔ کسی نے مدرسہ بنایا، دوسری گلی میں ایک اور مدرسہ بن گیا۔ اب پہلے مدرسے والوں کو تکلیف ہو رہی ہے یا خوشی ہو رہی ہے؟ یہ اخلاص کا موازنہ ہے۔ اخلاص کو جانچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ وہ اچھی خوبصورت تلاوت کر لیتی ہے، کسی اور نے شروع کر دی، کوئی نعت پڑھ لیتی ہے، کسی اور نے نعت پڑھنی شروع کر دی۔ جو بھی نیک عمل، دین کی محنت کا کام ایک کر رہی ہے، ایک کر رہا ہے، دوسرے نے شروع کر دیا، اب اس کی دوسرے کے شروع کرنے سے اگر اس کے دل کو تکلیف پہنچ رہی ہے کہ اس نے کیوں شروع کیا ہے، سمجھ لے اس کے دل میں اخلاص نہیں ہے۔
اگر خوشی ہو رہی ہے کہ فلاں بھی دین کا کام کر رہا ہے، فلاں بھی دین کا کام کر رہی ہے، اور اللہ اسے خوب ترقی نصیب فرمائے، اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، اس کے ساتھ معاونت ہو رہی ہے، سمجھ لو اس کے دل میں اللہ نے اخلاص پیدا کر دیا ہے، اور اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تو نے میرے دل میں اپنی رضا کا حصول پیدا کر دیا، کہ میری محنت کا مقصد، میرے قرآن پڑھانے کا مقصد، میرے قرآن پڑھنے کا مقصد، میرے علم پڑھنے اور پڑھانے کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ خلوت میں ہوگی، جلوت میں ہوگی، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی۔ خلوت میں وہ ہے تب بھی اس کی عبادت وہی ہے، لوگوں کے سامنے ہے تب بھی اس کی عبادت وہی ہے۔ کیوں؟ اس کے لیے اس کے دل میں تو اللہ ہے، اس نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، لوگوں کو تو اس نے راضی نہیں کرنا، اس لیے اس کا مقصود اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ اب اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی عبادت جہاں بھی ہو صرف اللہ کے لیے ہوگی، اس کا نیک عمل جہاں بھی ہو صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک علاقہ فتح کیا صحابہ اکرام نے، مجاہدین نے۔ بادشاہ کا تاج بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہیرے جواہرات اس میں ہوتے ہیں۔ ایک مجاہد کو مل گیا، اس نے حفاظت کے ساتھ آ کر اپنے امیر لشکر کے سپرد کر دیا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں کی۔ جو امیر تھا لشکر کا وہ بڑا خوش ہوا، اس نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ امیر المومنین فلاں مجاہد نے بادشاہ کا اسے تاج مل گیا تھا، وہ اس نے امانتاً مجھے دے دیا، کسی قسم کی اس میں خیانت نہیں کی، میرا دل بڑا خوش ہوا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب لکھا کہ اس مجاہد کا نام اور اس کا ایڈریس، اس کے والد کا نام پورا مکمل لکھ کر مجھے بھیجا جائے۔ امیر المومنین کو انعام دینا چاہتے ہوں گے۔ جب امیر المومنین کا جواب امیر لشکر کو موصول ہوا تو امیر لشکر نے اس مجاہد کو بلایا، اس سے پوچھا کہ یوں جو معاملہ ہوا ہے، امیر المومنین کی طرف سے پیغام ہے کہ وہ آپ کا پورا ایڈریس چاہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کے والد کا نام چاہتے ہیں۔ تو مجاہد نے بڑی پیاری بات کی، جن کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے ان کی زبان کے جملے بھی بڑے خوبصورت نکلتے ہیں، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ بھی آ جاتے ہیں۔ مجاہد نے کیا کہا؟ اے امیر لشکر، امیر المومنین کو بتاؤ کہ جس اللہ کے لیے، جس ذات کے لیے یہ عمل میں نے کیا ہے، وہ ذات میرا نام بھی جانتی ہے، میرے والد کا نام بھی جانتی ہے، اور میرا پورا ایڈریس جانتی ہے۔ یہ کسی کے لیے نہیں کیا، یہ اللہ کے لیے کیا۔ کسی کو خندہ پیشانی سے اللہ کی رضا کے لیے مل لینا، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اخلاص اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے، 1 روپیہ صدقہ دے دینا پہاڑوں کے برابر اللہ ثواب عطا کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے دل میں اخلاص ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل اخلاص کے ساتھ مزین ہو، وہ اس عمل کو بڑا بنا دیتا ہے۔ یہ حقیقت ہے، کوئی باتیں نہیں ہیں۔ تو ہمیں چاہیے ہم اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں، خدمت میں، معاشرتی احکام پر عمل کرنے میں، معاملات کے احکام پر عمل کرنے میں اپنے دلوں میں اخلاص پیدا کریں۔ اور اخلاص پیدا کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ نے اپنے ذکر کو بنایا ہے، کہ جس قدر اس دل کے اوپر اللہ کے نام کی ضرب لگے گی، جس قدر اللہ کو یاد زیادہ کیا جائے گا، اذکر اللہ ذکرن کثیرا، تم کثرت سے اللہ کو یاد کرو گے، اسی قدر اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں اترے گی، اللہ کی ذات کا تصور تمہارے دل میں بنے گا۔ مراقبہ جتنا زیادہ کرو گی،
اتنا ہی اللہ کی ذات کا تصور بنے گا، تو پھر جو کام بھی ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ یہ نسخہ ان لوگوں نے بتایا ہے جنہوں نے اس نسخے پر عمل کر کے اپنے دلوں کو اخلاص سے مزین کیا۔ کروڑوں اربوں اولیاء اللہ اس نسخے پر عمل کرتے ہوئے اپنے دلوں میں اخلاص اور اللہ کی محبت پیدا کر گئے۔ وہ یہ بتا گئے ہیں کہ اگر تم بھی اپنے دلوں میں اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہو تو روزانہ وقت نکال کر اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو اور خلوت میں بیٹھو اور اللہ سے باتیں کرو۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ قرآن پڑھنا ایسے ہے جیسے اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے۔ اس قدر وہ اللہ کی محبت اور عشق میں ڈوب کر اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہم تو قرآن کی تلاوت، چونکہ اللہ نے ہمیں یہ دولت دی ہے، ہمیں اس کی اتنی قدر نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھو جنہیں قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور چاہتے ہیں ہمیں قرآن آنا چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے ساری زندگی وہ سجدے میں پڑی رہے، اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی بڑی دولت اللہ نے اسے عطا فرما دی۔ تو سب سے پہلی چیز علم ہے کامیابی کے لیے، اور علم کے بعد اس علم کے اوپر عمل ہے، اور عمل بھی تب خوبصورت بنے گا، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا جب اس کے اندر اخلاص ہوگا۔ ریاکاری والا عمل اس کے منہ کے اوپر مار دیا جاتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، زیرو ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا سا عمل اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہو، اللہ اسے بڑا بنا دیتے ہیں۔ اور ایک ایک عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے تو بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایک آدمی رستے میں جا رہا تھا، درخت کی ٹہنی بڑی ہوئی تھی، لوگوں کو گزرنے سے تکلیف ہو رہی تھی، اس نے وہ ٹہنی کو کاٹ دیا۔ اب اس کا مقصود کیا تھا کہ اللہ کے بندوں کو تکلیف نہ ہو، دل میں اخلاص تھا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک ٹہنی کاٹنے کے اوپر میں نے خود اسے جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ تو اس قدر اہمیت ہے اخلاص پیدا کرنے کی دلوں کے اندر۔ آج سے عزم کریں کہ انشاءاللہ ہمارا چھوٹا عمل اللہ کے لیے ہوگا، ہمارا بڑا عمل اللہ کے لیے ہوگا۔ ہم کسی کو راضی کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گی۔ لوگ ہمیں برا کہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، ہمیں تو پرواہ اس بات کی ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ قیامت والے دن کہہ دیں بندی میں تجھ سے راضی ہو گیا، تو ہمارا کام بن جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا، اور ہمارے زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو ذکر کرنا ہو، عبادت کرنی ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہو، کسی کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہو، کسی کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہو، معاشرتی جتنے احکام، معاملاتی جتنے احکام، ان کے اوپر عمل کرنا ہو، سب سے پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں۔ میں بات اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ مدرسوں میں اس لیے آتے ہیں کہ دل میں ریاکاری ہوتی ہے۔ ایک آدمی ادھر اپنی بچی کو داخل کروانے آیا، کہنے لگا میں اس لیے بنانا چاہتا ہوں، 6 سالہ کورس کروانا چاہتا ہوں کہ میری بچی یہاں سے پڑھ کے پھر اسکول میں ٹیچر لگ جائے گی۔ تو اسکول میں ٹیچر لگنے کے لیے مدرسے سے علم حاصل کرنا ہے۔ یہ پہلے ہی نیت کے اندر فساد ہے، تو آگے کیا بنے گا؟ ہم اپنی نیتوں کے فساد کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیں، اللہ کے نام سے دور کر دیں کہ اللہ نہیں، میرا مقصود تیری رضا ہے، میں تجھے پانا چاہتی ہوں، تجھے حاصل کرنا چاہتی ہوں، تجھ سے محبت چاہتی ہوں، میرا ہر عمل آج کے بعد آپ کے لیے ہوگا۔ لوگ میری اس عمل کے اوپر تعریف کریں یا نہ کریں، عموماً یہ ہوتا ہے کوئی اچھا بیان کرتی ہے، اب بیان کر کے آئی ہے، وہ کہتی دیکھیں میری کوئی تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ کوئی اسٹیج کے اوپر تلاوت کر کے آئی ہے، اب وہ اس انتظار میں کوئی میری تعریف کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ ساری نیتیں، یہ نیت میں فساد ہے کہ تعریف کریں لوگ میری، بس یہ جذبہ بن گیا ہے۔ یہ جذبہ کیوں نہیں بنتا کہ اللہ میری تعریف